پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ ایک بڑا معاہدہ ہے جس میں پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ شامل ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آپ کو اہم خبر سے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بتاتے چلیں گے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس ہوا ہے، اور اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستانی وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم سعودیہ پہنچے تھے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر فرمائیے گا، یہ معاہدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور یہ معاہدہ ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جو معاہدہ ہے پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ، جب سے ہم نے یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تھا، اور اس میں اور ممالک بھی تھے جو اس میں حصہ لینا چاہ رہے تھے اور اس میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، اور جس طرح سے پاکستان کا جو ہے دلی رشتہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، ہمیں دنیا جو ہے اللہ نے اتنی عزت دی کہ ہمیں محافظ حرمین شریفین کہا گیا۔ اسی طریقے سے ترکیہ پاکستان کا ایک نیچرل الائی ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اور یہاں سے جو ہندو پاکستان ایک تھا، اور انڈیا میں اور پاکستان یہ مسلمان جو اس علاقے میں بستے تھے، تو دیکھیں انہوں نے خلافت موومنٹ میں مسلمانوں نے ترکیہ کی بہت مدد کی 1919 سے لے کے 1924 تک، جو آج بھی ترکیہ کے لوگ پاکستان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ترکیہ ایک واحد ملک ہے دنیا میں جس کے سلیبس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے مخلص تو وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ کا ایک نیچرل جو ہے اور ریلیجس سینٹیمنٹ کے تحت ایک جو ہے دلوں کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، اور پھر دنیا کے حالات کے مطابق اور اس وقت جو دیکھا گیا پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کے لیڈرشپ میں کہ ہم تین جو ہے ملک مل کے دنیا میں ایک بہت مضبوط کردار ادا کر سکتے ہیں اور ریجن میں بھی ایک اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک نیچرل سا الائنس ہے، اور یہ تینوں ملکوں کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ سعودی عربیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی ملٹری اور اکنامک پاور سعودی عربیہ ہے۔ پاکستان کی افواج دنیا کی سب سے مضبوط اور بہادر اور پروفیشنل افواج ہے، جنہوں نے مارکہ حق میں اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی۔ ترکیہ جو ہے نیٹو میں شامل ہے، ان کے پاس نیٹو ٹیکنالوجی ہے، اور مسلم دنیا کا ایک ایڈوانس اور ترقی یافتہ ملک میں وہ شامل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ان تمام کی جو اسٹرینتھ ہے، اب وہ مل کے اس دفاعی معاہدے کے تحت وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گی اور ایک کمپلیمنٹ کریں گی، سنرجی کریٹ کریں گی۔ یہ لیکن یہ تمام جو ہے معاہدے دفاعی نوعیت کے ہیں، یہ کوئی جارحیت یا آفینسو نیچر کے نہیں ہیں۔ اگر کسی بھی ملک پہ کسی ملک نے خدا نخواستہ جرأت کی حملہ کرنے کی تو تینوں ملک پہ تصور کیا جائے گا۔ یہ انڈیا کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ جو پاکستان کے خلاف بات چیت کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ پاکستان کا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ پاکستان جو ہے از ہیئر ٹو اسٹے فار ایور، یہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ آپ یہ پاکستان کے پانی بند کرنے کی، پاکستان کی جنگیں، یہ آپ کا خواب ہی رہے گا۔ تو ان کو چھوڑیں، پاکستان سے اپنے معاملات جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آج کا دن ایک بہت ہی خوشائند دن ہے، اور دیکھیں یہ ملاقات ہو رہی ہے قصر صفا میں، جو مکہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ جو سعودی محل ہے وہاں بات چیت ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے سائے میں، خانہ کعبہ کے سامنے یہ بات چیت ہو رہی ہے، وہاں یہ معاہدہ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، اور اس پہ پوری قوم جو ہے مبارکباد کے مستحق ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے سفر کے ترقی کے سفر کا، مضبوطی کا سفر جس کا پہلے ہی آغاز ہو چکا تھا، اب اس میں دن چگنی رات چگنی اس میں ترقی اور اس میں اللہ کی برکتیں ہوں گی۔ سر بجا فرمایا آپ نے۔ سر یہ بھی فرمائیے گا، جس طرح پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ، کیا اب ہم یہ اسی معاہدے کی ایکسٹینشن سمجھیں جس میں ترکیہ شامل ہوا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک سیپریٹ معاہدہ ہو رہا ہے جس میں اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرائی لیٹرل معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی نوعیت کا ہے۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا معاہدہ ہے،
اور اس معاہدے میں وہ پہلا والا معاہدہ بھی آپ سمجھتے ہیں قسم سے وہ شامل ہی ہوگا کیونکہ وہ پاکستان سعودی عربیہ کا تھا. بٹ ایک نیا معاہدہ ہے جس کو تینوں ملکوں کی قیادت جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب, سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان صاحب اور ترکیہ کے طیب اردوغان صاحب اس کو سائن کر رہے ہیں, اور ساتھ فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں موجود ہونا دیکھیں پوری دنیا کے ایک پیغام ہے. پوری دنیا نے دیکھیں ان کا جو رول ہے معرکہ حق میں اور پاکستان کی ترقی میں اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات میں فیلڈ مارشل صاحب نے کیا, اس کردار اس لیڈرشپ کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے. تو یہ پاکستان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اس وقت قیادت ایسے ہاتھوں میں ہے جو پاکستان کے مستقبل, پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈالی ہیں, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ کا یہ دفاعی معاہدہ, اس کا ہم صبر کیا کرتے تھے, اس بارے میں بات چیت کر سکتے تھے. آج اس خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دکھائی ہے اور دنیا کو دکھائی ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں. رائٹ سر, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ اپنے وقت کے لیے. سر آج کے معاہدے کو ایک تو جس طرح سے ہم نے کامیابی حاصل کی تھی مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں, اور اس کی کامیابی کے بعد اس طرح کے معاہدے ہونا, کیا ان کی آپس میں ریلیونس ہے؟ اور یہ معاہدہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش بھی کیجیے گا پلیز. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا وقار جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بہت بلند ہوا ہے. خاص طور سے جو جنگ ہم نے ہندوستان کے خلاف جیتی تھی وہ بنیاد بنی تھی. اس کے بعد جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہوئی پاکستان کی طرف سے, اس میں ہمارے موقف کو پوری دنیا میں تصدیق کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو پیس میکر کا رول ہمیں ملا کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس نے اور بھی ہمارا قد جو ہے وہ بلند کیا ہے. ایک تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس وقت کی, جو ملٹری اور سول کمبینیشن ہے, یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا وقار جو ہے ایک نئی بلندی کے اوپر پہنچا دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی امن کی بات ہوتی ہے پاکستان کا ذکر اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اب آ جائیے اس معاہدے کی طرف. یہ معاہدہ میں اپنے پروگراموں میں یہ کئی ہفتے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو معاہدہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہوا تھا یہ ایکسپینڈ کرے گا. اس کی ایکسپینشن کے چانسز 100% ہیں. اور آپ دیکھیے اس کے اندر ایک اہم ملک شامل ہوا ہے. ٹرکی از این امپورٹنٹ کنٹری. ٹرکی ایسا ملک ہے جس کے اندر نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس کے باوجود اس کا اس معاہدے میں شامل ہونا, اب یہ راستے کھلیں گے باقی دوسرے ملک جس طرح کویت کے ساتھ ہمارا حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے, جس طرح قطر کے ساتھ ہماری قربتیں بڑھ رہی ہیں, یہ سارے ملک اس کا حصہ بنیں گے. اور میں ویژولائز کر سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک مسلمانوں کی نیٹو ٹائپ ایک فورس بنے گی جس میں دفاعی تعاون کے معاہدے ہوں گے, جس میں ایک دوسرے پر خود پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو ایک گریٹر ملٹری الائنس میں اس خطے میں بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. اس کی ابتدا میں تینوں اہم ملک ہیں پوری مسلم امہ کے, سعودی عرب, ٹرکی اور پاکستان. ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ ایران اس کا حصہ بننے جا رہا ہے. تو اگر یہ قوت پکڑتی ہے یہ پلیٹ فارم یا یہ فورم, تو یقینی طور پر یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور وہ جو فلسطینیوں کی ریاست بننے کا اور جو قبلہ اول ہمارا جو ہے بیت المقدس اس کی آزادی کا خواب جو ہے وہ مجھے شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو سگنیچر ہیں اس معاہدے کے اوپر, یہ بنیاد بن گئی ہے ایک آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی ملٹری الائنس کی امنگ دا مسلم کنٹریز, اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. جی سر, دشمن کو کیا پیغام ہے سر؟ دیکھیے مسلمانوں کے دو ہی دشمن ہیں, ایک ہندوستان ہے, دوسرا اسرائیل ہے, اور تیسرا ان کا ماموں جان جو ہے وہ چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے کوئی وہ جو انکل سیم ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہے. اور ان سے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان ممالک اپنے وسائل اکٹھے کریں, اپنی دفاعی قوت جو ہے اس کو جمع کریں ایک پلیٹ فارم پر. اور ہیومن ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے ٹیکنالوجی میں, اب مسلم ممالک جو ہے کسی سے پیچھے نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ دفاعی تعاون جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوگا, اس کے اندر مزید مسلمان ممالک شامل ہوں گے, اور پھر جس طریقے سے نیٹو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کراتا تھا اپنی ٹرم
اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دفاعی تعاون مسلمان ممالک کے بیچ بڑھے گا، اس میں ملائیشیا آئے گا، ملائیشیا نے اس کا اظہار کیا ہوا ہے، اس کے اندر انڈونیشیا آئے گا. اگر اس طرح کے بڑے ممالک، بڑی آبادی کے اور بڑے وسائل کے ممالک مزید اس میں شامل ہوں گے تو یہ ایک ایسی قوت بننے جا رہا ہے جس میں ہیومن ریسورس، ٹیکنالوجی، وسائل، مالی وسائل، اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو میں ایک بہت ہی قوت والا اتحاد بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جی سر، جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور جس طرح سے فیلڈ مارشل ہیں، ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اس ساری سچویشن میں ایک تو جنگ جیتنا، دوسرا انٹرنیشنلی پاکستان کا جو تشخص تھا وہ اجاگر کرنا. آپ ان کا رول کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ دعوے تو پہلے بھی کیے جاتے تھے ایک پیج پر ہونے کے، لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اہم مقام پر، ہر اہم موقع پر، ہر اہم انٹرنیشنل کانفرنس میں دونوں ہی سول اور ملٹری کی ریپرزنٹیشن ہم نے دیکھی ہے. فیلڈ مارشل، چاہے وہ امریکہ کا دورہ ہو، چاہے وہ سی او کی کانفرنس ہو، وہ ہر جگہ موجود ہے. اس لیے یہ کوئی خدشہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی یا کوئی ایگریمنٹ کرے گی تو اس کو کوئی سبوٹیج کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمبینیشن ہے اس نے پاکستان کا وقار بلند کرنے کے علاوہ پاکستان کے جو معاہدے ہو رہے ہیں، جو پاکستان کے ٹریڈ کے معاہدے ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کو بہتر لائنز پر لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ برابر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں مجھے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اسٹاک ایکسچینج کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں کسی ملک کی معیشت کو جج کرنے کے لیے. آپ دیکھیے، ہم تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ آپ بناوٹی یا فگر فجنگ سے نہیں کر سکتے، یہ ریالٹی کی ایک تصویر ہوتی ہے. تو جس بھی اعتبار سے میں دیکھوں، اس کمبینیشن نے، چاہے وہ شعبہ جو ہے وہ معیشت کا ہے، چاہے وہ شعبہ جو ہے ڈپلومیسی کا ہے، ہر جگہ پر پاکستان کی اچیومنٹ جو ہے وہ قابل تحسین ہے. اور جو مسلمانوں کے بارے میں رویہ رہا ہے نیتن یاہو کا، یہ سب تبدیل ہوگا. نیتن یاہو تو جس دن یہ جنگ بند ہوگی اس نے ویسے ہی جیل میں جانا ہے اور جیل میں ہی مرے گا وہ. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ کو پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی یا ان کا گھیرا تنگ کرنے کی صورتحال جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی. اور ایک نیا افیکٹو مسلم اتحاد از ان دا میکنگ. جی رائٹ سر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آپ فرمائیے گا، اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کا بھی اس معاہدے میں ہونا، سعودیہ بھی ہے، ترکیہ بھی اب شامل ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک انتہائی شاہین قسم کا معاہدہ ہوا ہے. یہ تین ملکوں کے دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں ان میں. اس میں ایک ملک جس کے پاس جو پاکستان ہے بیٹل ہارڈن آرمڈ فورسز ہیں، اسی طرح ٹرکی ہے جس کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ کیپیبلٹیز ہیں، اور سعودیہ کے پاس بیسیکلی اٹس دی اکنامک اسٹیبلٹی. اب آلدو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے ایک ریلیجن میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جہاں پہ آپ کی کنورجنس ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی، وہاں پہ آپ نے دیکھا جیسے نیٹو میں نظر آتا ہے، ہمیں یہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی اور کلیکٹیو ڈیٹرنس بیسڈ معاہدہ ہے. یہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ بیسیکلی اپنی اسٹرینتھ کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اور ان ملکوں نے آپس میں کیا ہے تاکہ جن کو اس طرح کا اگر کسی ایک کو بھی خطرہ ہوگا تو وہ باقی بھی سارے اس کی مدد کریں گے. تو یہ اسٹریٹجک پلین میں بہت ہی امپورٹنٹ معاہدہ ہے جس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ کچھ عرصے سے یہ آلریڈی چل رہا تھا، آج اس کو فارملی اناؤنس کر دیا گیا ہے اور یہ فریم ورک سائن ہو گیا ہے الحمدللہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آگے چل کر اور بہتر طریقے سے ایکسپینڈ کرے گا. سر اس قسم کے معاہدے کی ضرورت بیسیکلی کیا تھی
اس کے فوائد جس طرح سے آپ ابھی فرما رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ پاکستان اب اس قسم کے جس معاہدے میں ہوگا اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیے بڑے ہم ایک بڑی ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ بچپن میں ایک سٹوری سنا کرتے تھے کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا ہے، اس کو توڑنا مشکل ہے، ان کو ایک ایک کر کے توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور یہ بات اگر ہم اس کو سوچیں اسٹریٹجیکلی، ہر ایک کی اپنی اسٹرینتھ ہے، جیسے میں آپ پہلے ڈسکس کر رہا تھا. اب جب لائک مائنڈیڈ اور ایسے ملکوں کا اتحاد ہوگا کہ جہاں پر ان کے کامن خطرات جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو درپیش ہیں، تو وہ اس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے آئیں گے. اور اس سے دیکھیے یہ جو میں نے بات کی نا، کلیکٹیو سیکیورٹی اور کلیکٹیو ڈیٹرنس، یہ دو اس کی 4 ویلیوز ہیں اس پورے فریم ورک کی. یعنی کہ اگر ایک کوئی مسئلہ ہوگا تو باقی بھی نیشنز اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اب اس سے کیا ہوگا، کوئی ایک اگر دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچے گا کہ یار میں ایک کو کروں گا تو یہ میرے پاس یہ 2 بھی آگے. اب اس کے اکنامک نتائج بھی ہوں گے، اس کو ملٹری نتائج بھی ہوں گے، اس کو سوشل نتائج بھی ہوں گے. تو میرے خیال میں کوئی بھی نیشن اس طرح آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے اس کو سوچنا پڑے گا کہ آیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس کے میرے پہ یہ بہت سارے کانسیکوینسز ہوں گے. تو میرے خیال میں اس طرح کا پیکٹ اور بڑھے گا. یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل الائنس بھی ہے اور یہ آگے فردر گرو کرے گا. اور میرے خیال میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ اور پلیئر دیکھیے، یہ جو ویسٹ ایشیا ہے اب اس US ایران کانفلکٹ کے بعد ٹوٹلی یہ لینڈسکیپ بدل جائے گا اور اس میں یہ چیز ہمیں آلریڈی نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی.